अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हरकत ज़मीन पर कि क्या वाकई ज़मीन हरकत करती है या साकिन है। हमारी निसाबी तमाम कुतब में ये बात दर्ज है कि ज़मीन सूरज के गिर्द गर्दिश करती है, और यकीनन आप में से बहुत से लोगों का ये मानना होगा कि ज़मीन ही सूरज के गिर्द घूमती है। तो आइए चले जानते हैं कि इस्लाम इस बारे में क्या मौक़िफ़ पेश करता है और साइंस के मुताबिक ज़मीन किस तरह से गर्दिश करती है। तो सबसे पहले साइंस के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, साइंस के मुताबिक ज़मीन और चाँद के दरमियान एक क़ुव्वत कशिश पाई जाती है जिसे फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, और ऐसी ही एक फ़ोर्स बाकी तमाम सियारों मुश्तरी, ज़हरा, अतारद, ज़मीन, यूरेनियस, मरीख़ और नेपच्यून के दरमियान पाई जाती है। हत्ता कि यही फ़ोर्स सूरज के गिर्द भी पाई जाती है, जिसकी बदौलत ये तमाम सियारे एक दूसरे को खींचते हैं और सूरज इन तमाम सियारों को अपनी तरफ खींचता है। साइंस के मुताबिक आज से कई हज़ार साल पहले खला में एक ज़ोरदार धमाका हुआ, जिसकी बदौलत ज़मीन वजूद में आई, जो कि सिर्फ़ एक पत्थरों का ढेर था। और जब यह खला में सफ़र करता हुआ सूरज के करीब से गुज़रा तो सूरज ने अपनी क़ुव्वत कशिश की बदौलत यानी फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन के तहत ज़मीन को अपनी तरफ खींच लिया। साइंस के मुताबिक चूँकि ज़मीन में भी क़ुव्वत कशिश पाई जाती है, इसी वजह से ज़मीन सूरज में मस्क होने की बजाय सूरज के गिर्द एक बेज़वी मदार में घूमने लगी। याद रहे कि ज़मीन का साइंस के मुताबिक तकरीबन 12,742 किलोमीटर है, जबकि सूरज का साइज़ तकरीबन 13,92,000 किलोमीटर है, जो कि ज़मीन से 109 गुना ज़्यादा बड़ा है। साइंस के मुताबिक जिस जिस्म का मास ज़्यादा होता है उसमें क़ुव्वत कशिश यानी फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा पाई जाती है, मगर फिर भी सूरज इतना बड़ा होने के बावजूद आज तक ज़मीन को इतना नहीं खींच पाया कि उसे अपने अंदर मस्क कर सके। और इसी तरह चाँद ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है और चाँद का साइज़ सिर्फ 3,474 किलोमीटर है, जो कि ज़मीन से 3 गुना छोटा है। और जैसे सूरज बड़ा होने के बावजूद ज़मीन को ख़ुद में मस्क ना कर सका, ऐसे ही ज़मीन भी बड़ी होने के बावजूद चाँद को अपने करीब या अपने अंदर मस्क ना कर सकी। और दोस्तों, आपको एक और हैरत अंगेज़ बात बताता हूँ कि ज़मीन और सूरज के दरमियान फ़ासला तकरीबन 150 लाख किलोमीटर है, जबकि यही फ़ासला सर्दियों में यानी जनवरी में 147 लाख किलोमीटर रह जाता है, और गर्मियों में यानी जुलाई में वापस 150 लाख किलोमीटर हो जाता है। साइंसदानों का कहना है कि ज़मीन जनवरी में सूरज के करीब तरीन चली जाती है, और ये इस वजह से है कि ज़मीन जिस मदार में गर्दिश करती है वो बेज़वी है, यानी अंडानुमा शक्ल की है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो सोचने की बात यह है कि जैसा मैंने आपको बताया, सूरज ज़मीन से 109 गुना बड़ा है, लेकिन फिर भी सूरज ज़मीन को अपने अंदर मस्क ना कर सका। मिसाल से समझाता हूँ कि अगर दो एक जैसे जिस्म एक दूसरे को आपस में खींचें, यानी फ़रीक़े अव्वल फ़रीक़े दोम को और फ़रीक़े दोम फ़रीक़े अव्वल को अपनी तरफ खींचें, तो क्या होगा? कभी फ़रीक़े अव्वल खिंचकर फ़रीक़े दोम और कभी फ़रीक़े दोम फ़रीक़े अव्वल के नज़दीक हो जाएगा। लेकिन अगर यही मामला कुछ यूँ हो कि फ़रीक़े अव्वल के साथ 108 इज्साम और हों और दूसरी तरफ फ़रीक़े दोम अकेला हो, तो क्या फ़रीक़े अव्वल फ़रीक़े दोम को बआसानी खींच ना लेगा, या फ़रीक़े दोम पागलों की तरह फ़रीक़े अव्वल के गिर्द सिर्फ गोल गोल घूमना शुरू कर देगा? तो यही बात साइंस आज तक साबित ना कर सकी कि ऐसा क्यों है कि सूरज इतना बड़ा होने के बावजूद एक छोटी सी ज़मीन और बाकी सियारों को मुकम्मल तौर पर खींच ना सका। इसी तरह जब ज़मीन सूरज के करीब तरीन होती है तो वो कौन सी कशिश या फ़ोर्स है जो ज़मीन को सूरज के इतना करीब होने पर मजबूर करती है? साथ ही साथ आप देखेंगे कि जब ज़मीन सूरज के करीब तरीन हो और चाँद, सूरज और ज़मीन जब एक ही एंगल में आते हैं और ज़मीन दोनों ही चाँद को फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बदौलत खींचते हैं, मगर ये फ़ोर्स डबल हो जाने के बावजूद
چاند کو اپنے مدار سے ذرا بھی نہیں سرکا پاتی۔ یا تو جنوری میں سورج کی طاقت بڑھ جاتی ہے اور وہ زمین کو قریب لے آتا ہے، یا پھر جولائی میں وہ تھک جاتا ہے، اس لیے زمین دور چلی جاتی ہے۔ یہ تو تھا سائنسی بیانیہ، اور اب ہم دیکھیں گے کہ ہمارا دین حرکت زمین کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الارض آیت نمبر 2۔ خدا وہی تو ہے جس نے ستونوں کے بغیر آسمان جیسا کہ تم دیکھتے ہو اتنے اونچے بنائے، پھر عرش پر جا ٹھہرا اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا، ہر ایک ایک میعاد متعین تک گردش کر رہا ہے۔ وہی دنیا کے کاموں کا انتظام کرتا ہے، اسی طرح وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم اپنے پروردگار کے روبرو جانے کا یقین کرو۔ اسی طرح سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 54 ہے، کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار خدا ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا۔ وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند ستاروں کو پیدا کیا، سب اسی کے حکم کے مطابق کام میں لگے ہوئے ہیں۔ دیکھو سب مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے، یہ خدا رب العالمین بڑی حکمت۔ پھر اسی طرح سورہ فاطر کی آیت نمبر 13، وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے، وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہے، ہر ایک ایک مقرر وقت تک چل رہا ہے۔ یہی خدا تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اور جن لوگوں کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی تو کسی چیز کے مالک نہیں۔ پھر اسی طرح سورہ انبیاء آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو بنایا، یہ سب یعنی سورج اور چاند اور ستارے آسمان میں اسی طرح چلتے ہیں گویا تیر رہے ہیں۔ پھر آگے سورہ نحل آیت نمبر 12 میں اللہ فرماتا ہے، اور اسی نے تمہارے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند کو کام میں لگایا، اور اسی کے حکم سے ستارے بھی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ سمجھنے والوں کے لیے اس میں قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور پھر سورہ ابراہیم آیت نمبر 33 میں اللہ فرماتا ہے، اور سورج اور چاند کو تمہارے لیے کام میں لگا دیا کہ دونوں دن رات ایک دستور پر چل رہے ہیں، اور رات اور دن کو بھی تمہاری خاطر کام میں لگا دیا۔ اس نے آسمانوں اور زمینوں کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے، وہی رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو بس میں کر رکھا ہے، سب ایک وقت مقرر تک چلتے رہیں گے، دیکھو وہی غالب اور بخشنے والا ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 41 میں فرماتا ہے اللہ، خدا ہی آسمانوں اور زمین کو تھامے رکھتا ہے کہ وہ ٹل نہ جائیں، اگر وہ ٹل جائیں تو خدا کے سوا کوئی ایسا نہیں جو ان کو تھام سکے، بے شک وہ بردبار اور بخشنے والا ہے۔ پھر آگے سورہ یاسین آیت نمبر 39 میں اللہ فرماتا ہے، اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دیں، یہاں تک کہ گھڑتے گھڑتے کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ اور سورہ یاسین کی آیت نمبر 40 میں فرماتا ہے، نہ تو سورج ہی سے ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ ہی رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ سورہ یاسین آیت نمبر 38، اور سورج اپنے مقرر راستے پر چلتا رہتا ہے، یہ خدائے غالب اور دانا کا مقرر کیا ہوا انداز۔ تو دوستو، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ ملاحظہ فرمایا، اس میں کسی بھی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے زمین کی حرکت کا ذکر نہیں فرمایا، جبکہ جہاں بھی ذکر فرمایا سورج اور چاند، رات اور دن کی حرکت کا ذکر فرمایا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے چاند اور سورج کی حدود متعین کر دی ہیں کہ وہ اس کی حدود کے تحت چلتے پھرتے ہیں۔ تو جو آج کے اسکالرز اور چند سائنس کے غلام لوگ زمین کی حرکت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کو میری طرف سے دعوت تحقیق ہے
کہ وہ اس پر ریسرچ کریں، اور کوئی بھی بات قرآن و حدیث سے ٹکرائے گی تو ہم اس کا رد کریں گے اور ہمیشہ قرآن و حدیث کو ہی فالو کریں گے۔ اللہ نے قرآن میں واضح بتا دیا کہ سورج اور چاند حرکت کرتے ہیں اور زمین رکی ہوئی ہے۔ اس کو مزید سمجھنے کے لیے آپ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کی کتاب نزول آیات فرقان بسکون زمین و آسمان کا مطالعہ کریں، جس میں آپ نے قرآنی آیات سے اور ان کی تفسیر جو امت کے جید ائمہ کرام نے لکھی ہے سے ثابت کی ہے۔ انہیں اسلام میں زمین کی حرکت کا تصور انتہائی غلط ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سائنسدانوں کو ان کی ہی سائنسی زبان کے مطابق اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی نے اپنی کتاب فوز مبین در رد حرکت زمین میں 105 دلائل کے ساتھ جواب دیا کہ زمین ساکن ہے۔ تو میری اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ قرآن و سنت اور احادیث کو فالو کریں، نہ کہ سائنس کو۔ سائنس تو ڈیلی چینج ہوتی جا رہی ہے اور آنے والے وقتوں میں اور زیادہ چینج ہوتی جائے گی۔ تو دوستو، ہم نے آپ کے سامنے اسلام اور سائنس دونوں کا موقف پیش کیا۔ ویڈیو کے آخر میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ کا حوالہ دیتا چلوں۔ صحیح بخاری کی حدیث 3199 نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ملاحظہ فرمائیے گا، ہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان ثوری نے بیان کیا، ان سے امش نے، ان سے ابراہیم تیمی نے، ان سے ان کے باپ یزید بن شریک نے، اور ان سے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سورج غروب ہوا تو ان سے پوچھا کہ تم کو معلوم ہے یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ میں نے عرض کی کہ اللہ اور اس کے رسول ہی کو علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جاتا ہے اور عرش کے نیچے پہنچ کر پہلے سجدہ کرتا ہے، پھر دوبارہ آنے کی اجازت چاہتا ہے اور اسے اجازت دی جاتی ہے، اور وہ دن بھی قریب ہے جب یہ سجدہ کرے گا تو اس کا سجدہ قبول نہ ہوگا، اور اجازت چاہے گا لیکن اجازت نہ ملے گی، بلکہ اس سے کہا جائے گا جہاں سے آیا تھا وہیں واپس چلا جا۔ چنانچہ اس دن وہ مغرب ہی سے نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق سورہ یاسین کی آیت نمبر 38 میں اسی طرف اشارہ ہے۔ آیت نمبر 38 کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے گا، اور سورج اپنے مقرر رستے پر چلتا ہے، یہ خدائے غالب اور دانا کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے۔ تو دوستو، ان تمام باتوں سے ثابت ہو چکا کہ سائنس آج بھی زمین کی حرکت کا تصور غلط پیش کرتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے یہ بات ثابت کر دی کہ زمین حرکت نہیں کرتی بلکہ سورج اور چاند ستارے حرکت کرتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو، شکریہ، اللہ حافظ۔